السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، میرا نام ہے محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی اسٹڈی آفیشیل۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت سارے اشکال جو آپتیاں ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنے والا ہوں، جو آج کرونا کال بیماری میں جو ہم فیس کر رہے ہیں، اس بیماری سے جو ہم جھوج رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ آپ سے بات کرنے والا ہوں۔ بہت سارے ساتھیوں نے مجھے فون کر کے واٹس ایپ پہ بھی میسج کر کے بولا کہ کرونا بیماری کا کیا کوئی علاج قرآن شریف میں ہے یا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی چیز کا جواب میں آج کی اس ویڈیو میں بھی دینے والا ہوں، اور جواب دینے کے بعد کیا کیا احتیاطی تدابیر ہے ان سب چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلا اشکال اور سب سے پہلا اعتراض کا جواب یہ کہ میرے ساتھیوں نے بہت سارے ساتھیوں نے سوال کیا کہ قرآن شریف میں ہے یا نہیں، تو اور بہت سارے ساتھیوں نے قرآن شریف کا حوالہ دے کر کے واٹس ایپ پہ بھی بھیجا کہ ہاں کرونا کا ذکر جو ہے قرآن شریف میں ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ یہ ذکر صحیح میں ہے یا نہیں ہے۔ تو میں اس بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کرونا کے بیماری میں کوئی بھی قرآن شریف میں آیت ایسی نہیں ہے جو قرآن شریف میں کرونا بیماری کے بارے میں بتاتی ہو، کوئی بھی آیت نہیں ہے۔ یعنی 576-77 آیتیں ہیں پورے قرآن شریف میں، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہے تو وہ کرونا کے بیماری کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے پھر؟ دیکھیے قرآن شریف میں قارون کا لفظ آیا ہے، کرونا کا لفظ نہیں آیا ہے۔ اسی کا انگلش ٹرانسلیٹ بہت سارے لوگوں نے کورونا کر دیا ہے، وہ لفظ ہے قارون، وہ جو شبد ہے وہ قارون لکھا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہا نا؟ یعنی قرآن شریف میں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ، یعنی یہ آیت قرآن شریف میں ہے، قارون لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو بہت سارے ساتھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ کرونا پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی وہ جو قارون ہے وہ ایک دھنک آدمی کے بارے میں ہے، یعنی قرآن شریف میں جو ذکر ہے وہ قارون ایک آدمی کا نام ہے، ایک بادشاہ کا نام ہے، سمجھ میں آ رہا نا؟ اب اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ قرآن شریف میں کرونا کے بارے میں نہیں ہے۔ اب حدیث شریف میں بہت ساری حدیث شریف میں کرونا کے بارے میں تو نہیں ہے، لیکن بیماری سے بچنے کے لیے بہت ساری دعا ہے کہ نہیں؟ احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے۔ آپ بہت ساری دعا پڑھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر صبح شام کی بھی پڑھ سکتے ہیں کورونا سے بچنے کی بیماری، جیسے اللہم اصبحنا، و دوسری بھی پڑھ سکتے ہیں امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین، اصبحنا واصبحنا الملک للہ رب العالمین، یعنی یہ ساری بھی دعا آپ اس سے بچنے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی دعا اس کے لیے خاص نہیں ہے، پارٹیکولر اس کے لیے نہیں یوز کی گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے اتنی بات سمجھ میں آپ کو آ گئی ہوں گی۔ دوسری بات آپ کو یہ میں بتانے والا ہوں کہ بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ کیا حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ جو کر رہے ہیں کیا یہ قرآن سے یا حدیث سے ثابت ہے؟ تو میرے بھائی اللہ کے نبی کے زمانے میں جب ایک بیماری پھیلی تھی جس بیماری کا نام طاعون تھا، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بستی میں مت جاؤ، یعنی جو لوگ وہاں پر ہے وہیں پر رہنے دو، اور جو لوگ یہاں پر ہے ان کو یہیں پر رہنے دو، ایک دوسرے کو خلط ملط مت کرو، یعنی یہاں کے لوگ کو وہاں پر نہیں جانا ہے اور وہاں کے لوگ کو یہاں پر نہیں آنا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اگر یہ بیماری ہے تو جس کو بھی بیماری ہے اس کے پاس ہمیں اس سے تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ دیکھیں بیمار سے ہمیں نفرت نہیں کرنا ہے، بیماری سے نفرت کرنا ہے، بیمار سے نہیں کرنا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ دوسری بات ایک اور آدمی نے اور ایک اور حدیث میں یہ بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں جو کتاب کا نام ہے، یہ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر باس بخاری، اور یہ دیکھیے نمبر 5771 نمبر پر، یعنی وہ حدیث ہے، اور اس حدیث میں بتایا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیمار کو صحت مند آدمی سے الگ رکھو، سمجھ میں آ رہا نا؟ یعنی بیمار جانور کو بھی صحت مند جانور سے الگ رکھو، بیمار انسان کو صحت مند انسان سے الگ رکھو۔ اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس سے ہمیں بچنا ہے، بچنا ضروری ہے، تو ہم اس سے کیا کریں گے؟ رکھیں گے بالکل ڈسٹینس بنا کر کے رکھیں گے۔ مجھے لگ رہا ہے اتنی بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب مجھے لگ رہا ہے آپ کو کوئی بھی حدیث پر آپتی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں کبھی ایسا ہوا یا نہیں؟ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
ایک شخص آیا جس کو جزام ہوا تھا. جزام کہتے ہیں کوڑ کو. اب کوڑ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بیماری ہوتی ہے، کبھی منہ سے بیماری ہو جاتی ہے، کہیں کھال کٹ جاتا ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، کہیں پورا بدن شل ہو جاتا ہے، اس کو کوڑ کی بیماری کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پورا کا پورا جسم بالکل ایسا لگتا ہے، بالکل خراب، بالکل بودا جیسا لگتا ہے، اس کو کوڑ کی بیماری کہتے ہیں. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص لایا گیا بیعت کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جاؤ اس بندے سے کہہ دو کہ ہاں اس کی بیعت میں نے قبول کر لی، ہے کہ نہیں؟ اب اس آدمی سے ہاتھ بھی نہیں ملایا. اس سے کیا پتا چلا کہ ہمیں اس جزامی شخص سے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاؤ کا حکم دیا تھا، ٹھیک اسی طرح آج کے اس زمانے میں کرونا کال میں ہمیں کرونا والے بیمار آدمی سے ہلکا بچ کر کے رہنا ہے، احتیاط کرنا ہے، نفرت نہیں کرنا ہے بلکہ احتیاط کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا نا؟ اب بہت سارے مسلم بھائی کہیں گے یہ اللہ کے توکل کے خلاف ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے، جس انسان کو بھی اگر ایسا ہوتا ہے اس کو اللہ پر فیض رہتا ہے، بھروسہ رہتا ہے کہ جو بھی بیماری دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اور ہر مسلمان کا یہ بلیف ہے کہ جو بھی بیماری ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے کہ نہیں؟ وہ آزمائش کے لیے ہو چاہے کسی بھی طرح کے لیے ہو، لیکن بیماری کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے آپ کو یہ بھی آپتی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ توکل کے خلاف ہے، یعنی بھروسہ کے خلاف ہے، یا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ سے ہم نے کیا کر لیا؟ اپنا ناطا توڑ لیا ہے کہ نہیں؟ ہمیں ان سب چیزوں کو، حدیث کو دیکھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کرونا کال میں ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. دوسری بات جو اہم بات ہے، دیکھیے بہت سارے ڈاکٹر بھی یہی ایڈوائز دیتے ہیں اور یہی پرسکرپشن لکھتے ہیں کہ بھائی آپ کو زیادہ منہ دھونا ہے کہ نہیں؟ ناک میں پانی ڈالنا ہے، ہاتھ دھونا ہے، یہی نہ کہتے ہیں؟ ہینڈ واش کرتے رہنا ہے، سینیٹائز کرتے رہنا ہے، یہی نہ کہتے ہیں؟ اگر آپ اسلامی روح سے دیکھا جائے، آپ وضو کیجئے، ہر 5-10 منٹ کے بعد آپ وضو کیجئے، اور ہر 2-4 گھنٹے کے بعد تو نماز ہوتی ہے، آپ نماز پڑھیے. اور نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وضو کرنا. اور وضو کب ہوگا؟ جب آپ اپنے ہاتھ کو دھوئیں گے، منہ کو دھوئیں گے. تو مجھے لگتا ہے اس کام کو اگر کریں گے تو کرونا بیماری آپ کے پاس بھی نہیں پھٹکے گی، ہے کہ نہیں؟ جب ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچنے کا حکم فرما رہے ہیں، تو ہمیں اس میں آپتی کیا ہے؟ اور دوسری بات، جس بھائی نے یہ اشکال کیا تھا کہ قرآن شریف میں کرونا کا ذکر ہے، وہ کرونا کا ذکر نہیں ہے. وہ ایک بادشاہ کا نام ہے قارون، اس کا پورا نام قارون ہے، اور اس بادشاہ کا نام اس میں لیا گیا ہے. وہ ظالم بادشاہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سزا دیا تھا، اور سزا کے طور پر اس کو بھی لکھا گیا ہے کہ نہیں؟ جس طرح فرعون کا نام ہے اسی طرح قارون کا نام وہاں پر لکھا گیا. مجھے لگتا ہے اتنی چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. بہت ساری دعائیں ہیں، اصبحنا واصبحنا الملک للہ رب العالمین، یہ پڑھ سکتے ہیں، یا اسکرین پہ میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ بہت ساری دعا ہے، اس دعا کو پڑھ کر کے آپ صبح پڑھ سکتے ہیں، شام پڑھ سکتے ہیں، یا کچھ یاد نہیں ہے آپ کو کم سے کم بسم اللہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں. اتنا نہیں، اس سے زیادہ یاد ہے تو الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے 7 مرتبہ پڑھ لیجئے اور پورے بدن پر پڑھ کر کے سوئیے، ہے کہ نہیں؟ اتنا تو کر سکتے ہیں، اور ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ یاد رہتا ہے. تو مجھے لگتا ہے اتنی چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو میرا اس چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں. کیونکہ میرے بھائی بہت سارے دریا میں، دیکھیے آپ گنگا میں دیکھیے، اس سے پہلے کتنے گنگا ہے جس کو لاشوں سے بھر دیا گیا ہے. تو ہمیں بچنا ہے بھائی، اس کرونا کال میں اپنے گھر پر ہی رہنا ہے. اگر آپ مسجد نہیں آ سکتے تو کم سے کم آپ اپنے گھر پر نماز پڑھے، نماز پڑھ کر کے خدا سے دعا کرے. ہو سکتا ہے ہمارے دعا کی وجہ سے یا کسی بھی انسان کی دعا کی وجہ سے اس بیماری کو اٹھا لیا جائے. یہ پورا دیش اس بیماری سے جھوج رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے اتنی چیز آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر کوئی بھی آپتی ہے کمنٹ باکس میں آپ اس آپتی کو درج کر سکتے ہیں. میں اس آپتی کا جواب دینے کے لیے اینی ٹائم حاضر ہوں. تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ، بائے بائے.